السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، یا ربنا، اے میرے رب جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے میرے رب جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے رب ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ یہاں ایک بات زیر ذہن رکھیے، نماز کے لیے میں اتنا بار بار جو آپ سے کہتا ہوں، اس کے بارے میں آج میں آپ کو ایک چیز اور کہنے جا رہا ہوں۔ توجہاً سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نماز کو بنائیں۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، اور جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی آخرت اچھی، اور جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ اس لیے نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی ایسی چیزیں دنیا میں قرآن مجید کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، بہت کچھ ہمیں ایسا عنایت کیا جو ہمارے لیے بے حد مفید اور کارآمد۔ ہمیں یہ چاہیے کہ القرآن الکریم اور احادیث مبارکہ کی ان دعاؤں سے، ان آیات سے، ان کے فیضان سے، ان کے فیوز و برکات سے خود کو محروم نہ رکھیں، اسے پڑھیں اور اس سے مستفیض ہوں، اور ساتھ ہی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی جو چیز جان لیتا ہے پھر اس کو وہ اپنی پراپرٹی سمجھ کے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اپنے دوسرے مومن بھائی کو نہیں بتاتا، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ نیک بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جب آپ دوسرے تک نیک بات پہنچائیں گے تو وہ آگے بھی پہنچائے گا، اور اگر وہ پہنچائے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ کار خیر کا حصہ بنے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، اور خاص طور سے لوگوں تک اس کے بارے میں پروموٹ ضرور کریں، بڑی آپ کی نظر کرم ہو۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ ہے، ورد نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، اور کوئی عمل بھی نہیں۔ وظیفہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیت شروع کیا جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی نیت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فلاں ایگزام میں اچھی پوزیشن سے کوالیفائی کر جائے، یا آپ کا بچہ کسی کمپٹیشن میں بیٹھ رہا ہے، اس میں وہ اچھے طریقے سے کوالیفائی کر جائے، یا آپ کا بچہ فورن کنٹریز جانا چاہتا ہے اور اس کے ذرائع نہیں بن رہے، اس کے لیے بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے، یا بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور گھر میں امن و عافیت نہیں ہے، اس کے لیے، وہ حضرات جن کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے، کاروبار کرتے ہیں خیر و برکت نہیں ہے اس کے لیے، کاروبار اچھا نہیں چلتا ہے اس کے لیے، گھر میں بیماری ہے، دوا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شفا نہیں حاصل ہو رہی، اس کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بے شمار امور کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا کبھی بھی بے مراد اور خالی دامن نہیں رہتا۔
بس فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس کس ذریعے سے اسے دیتا ہے یہ بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ بنیت اسے شروع کرنا ہے جس کام کا آپ کا مقصد ہو، جو مقصد آپ کا ہو، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا ایم ہے، ڈیسٹینیشن ہے، آپ پہلے اس طرح اپنے آپ کو، اپنی نیت کو درست کر لیں، اور بعد نماز عشاء اسے پڑھا کریں، بعد نماز عشاء اسے پڑھا کریں۔ اول 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، بعد ثنا سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی بعد سورہ فاتحہ 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، نماز مکمل کریں، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد درود پاک پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی کی دعا کریں کہ اے میرے پروردگار عالم، میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ کام ہے، اس کام میں تو میری مدد فرما۔ اور پھر اس کے بعد میں اس عمل کو شروع کریں، اس وظیفے کو شروع کریں۔ اول 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تسبیح کے دانے چیک کر لیں، کاؤنٹ کر لیں، 100 مرتبہ ہی پوری گنتی چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ کی تعداد جب پوری ہو جائے پھر اس کے بعد 786 مرتبہ 786 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جس قصد کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مقصد کو بیان کریں، اور لرز لرز کر، رو رو کر، کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں، جس طرح چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو والدین اور ان کے گھر کے افراد ان کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ رونا بند کر دیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا بے حد پسند ہے۔ رو رو کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالی اس کی میعاد کچھ نہیں ہے، 7 دن بھی ہو سکتا ہے، 14 دن بھی ہو سکتا ہے، 21 دن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے نئے چاند پرانے چاند کا کوئی شرط نہیں ہے، بس اسے پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے تاکہ آپ کا مقصد مکمل ہو جائے برائے قضاء حاجت۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے قضاء حاجت کے لیے، اس پر عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیے اور نیکی کا حصہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں انہیں پوری کرنے میں آپ سب کی مدد فرمائیں، ہم سب کی مدد فرمائیں۔ بہت سے دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔